امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بھی شعبان المعظم میں آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چار جو ائمہ ہیں، ان ائمہ کرام میں سے آپ کو جو اعظم کہا جاتا ہے نا، امام اعظم سب سے بڑے، تو یہ چاروں جو ائمہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، تو ان سب سے بڑے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت کا موبد 80 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کا اپنی آنکھوں سے دیدار فرمایا ہے، یعنی تابعی بزرگ ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں، ان سے بھی آپ کا جو وہ کنیکشن رہا، رابطہ رہا۔ ان میں سے جو حضرت امام باقر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام جعفر صادق کے والد گرامی ہیں، ان کا بھی فیض اٹھایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے۔ پھر ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی صحبت بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی علمی جناب ہے، وہ شخصیت ہے، بڑی آبشان کے مالک ہیں۔ یعنی آج کل جو دنیا میں جو فقہی مسائل جو ہیں چل رہے ہیں، یعنی 80% کم و بیش یہ تمام تر جو فقہی مسائل ہیں، یہ تمام کے تمام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ پر مشتمل ہے۔ جو طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، اور دیگر جو معاملات ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ آل اوور دا ورلڈ یہ رائج ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی ایسے متقی تھے، کیا کیا آپ کی جناب جو ہے وہ تقویٰ کا میں بیان کروں، آپ کی عبادت کا اگر میں بیان کروں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آدھی رات عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک جگہ سے گزرے تو کسی نے، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ وقت کے امام ہے، یہ وقت کے امام ہے، اور یہ ساری رات نمازیں پڑھا کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ حالانکہ اس وقت آپ آدھی رات عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کی یہ بات اپنے متعلق سنی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ساری رات عبادت کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ تو میرے بارے میں یہی گمان کرتے ہیں کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، اور میں تو آدھی رات عبادت کرتا ہوں، اور لوگوں کا کہنا میرے حوالے سے غلط نہ ہو، اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات عبادت آپ نے کرنا شروع کر دی۔ اور آپ ساری رات کھڑے رہتے تھے، اور آپ کا سایہ جو ہے آپ کے پڑوسیوں کے ہاں پڑا کرتا تھا، بالکل ستون کی طرح ایسے۔ یہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو انہوں نے جناب جو ہے وہ ایک مرتبہ پوچھا اپنے ماں باپ سے کہ بابا یہ جو ستون ہے کھڑا ہے، ستون ہے یا درخت ہے، کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جس کا سایہ جو ہے وہ برابر میں پڑا کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے چھوٹے بچے کہ یہ کوئی ستون ہے۔ ایک مرتبہ وہ ستون غائب ہو گیا، سایہ نہیں پڑتا تھا، تو والد سے پوچھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے جو والد نے عرض کیا کہ یہ ستون بیٹا کوئی ستون یا درخت نہیں تھا، یہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو ساری رات نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ آج ان کا وصال ہو گیا ہے، جب یہ ستون جو ہے وہ آج اس کا سایہ ہم پر نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ بزرگان دین ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو جناب شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی آپ کے صرف شاگرد ہی نہیں، آپ کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں، بہت بڑے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وصال ہوتا ہے وہ 150 ہجری میں، 150 ہجری میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس دن امام اعظم کا وصال ہوتا ہے اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ مہینہ جو امام شافعی کا بھی ہے، امام اعظم کا بھی ہے، دونوں کا اس میں یوم عرس ہے۔ اب چونکہ ٹائم نہیں ہے کہ امام شافعی کے بارے میں کیا عرض کروں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کا یہ مقام ہے، شاگردوں کا عالم یہ ہے کہ شاگرد کی قابلیت سے استاد کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے کہ استاد کتنا قابل ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ قابلیت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جناب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں ساتھ رہے تو دیکھا، آخری بات عرض کرتا ہوں پھر بیان ختم، ٹائم چونکہ ہو چکا ہے،
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، یہ حکایت مجھے اچھی لگتی ہے، پسند ہے، اس وجہ سے میں عرض کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں یا دونوں ساتھ تھے، رات کا ٹائم تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہوں نے کیا کیا، تمام تر معاملہ سے فارغ ہو کے آپ بستر پر لیٹ گئے، اوپر سے چادر وغیرہ اوڑھ لی۔ ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ابھی چھوٹے ہیں، اور انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور ساری رات نوافل پڑھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور استاد محترم جناب سوئے ہوئے ہیں۔ امام شافعی کے دل میں یہ خیال آیا، یہ وقت کے امام ہیں، سو گئے ہیں، میں چھوٹا بچہ طالب علم ہو کر جناب نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، یہ دل میں یہ خیال آیا۔ اور ادھر پھر کیا ہوا، یہ تمام وقت گزرتا گیا، پھر جب تہجد کا وقت ہوا یا پھر فجر کا وقت ہوا، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہو گئے۔ امام شافعی نے وضو کے لیے پانی بھی رکھ دیا تھا، یہ امام شافعی کی ایک عادت تھی، آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے، آپ تہجد کے وقت ہی ان کے پاس جو پانی رکھ دیا کرتے تھے، اور جس طالب علم نے وضو کیا ہوگا، تہجد پڑھی ہوگی، اس کو پڑھایا کرتے تھے، اور جس طالب علم کا پانی ویسا کہ ویسا رہا ہوتا تھا، تہجد میں نہیں اٹھتا تھا، تو پھر آپ اس کو پڑھانا ہی چھوڑ دیتے تھے، بیٹا جب تم اٹھ ہی نہیں سکتے تو پھر کیا تم پڑھو گے۔ تو اپنے استاد کے لیے آپ نے پانی رکھا، آپ نے پانی کو ہاتھ میں نہیں لگایا، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ویسے ہی نیت باندھی اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ نماز جب ختم ہوئی تو امام شافعی نے عرض کی کہ حضور آپ نے تو وضو نہیں کیا، ساری رات آپ سوتے رہے اور ویسے ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قربان جائے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی مجھے الحمدللہ ان بزرگوں سے محبت ہے، سبحان اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا سویا کون تھا، اے شافعی سویا کون تھا؟ میں جو لیٹا ہوا تھا، یہ میں جاگ رہا تھا، اور ساری رات میں نے کتاب اللہ میں غور و تفکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب جو قرآن پاک ہے، اس سے 1000 مسائل کا میں نے استنباط کیا ہے، 1000 مسائل قرآن پاک سے اخذ کیے ہیں۔ اور پھر مزید یہ ارشاد فرمایا کہ اے شافعی تم جو عبادت کر رہے تھے، نوافل وغیرہ پڑھ رہے تھے، تم نے وہ کام کیا جس کا فائدہ صرف تیری ذات کو ہوا ہے، اور میں نے وہ کام کیا ہے کہ اس کا فائدہ میرے محبوب کی پوری امت کو ہوگا۔ تو یہ ان اللہ والوں کی شان ہے، سبحان اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی آپ نے کتابیں لکھی ہیں کہ کفار نے جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کیا تو اس بات پر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔